السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ، ان کی ہر قسم اور ذرہ ذرہ معاف کر دے، ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرتے دم تک ہونے والے صغیرہ کبیرہ گناہ، ان کی ہر قسم اور ذرہ ذرہ معاف کر دے، ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اچھا، سلسلہ چل رہا تھا جادو اور جنات سے نجات کا، تو اس کے لیے آج کل سب سے بڑا جو ذریعہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ تعویذ ہے کہ یہ تعویذ پہن لو جنات آپ کے قریب نہیں آئیں گے، یہ تعویذ پی لو جادو ختم ہو جائے گا۔ تو لوگ مجھ سے بھی تعویذ مانگتے ہیں، تو پھر میں ان سے ایک دو سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا یہ بتائیں کہ کیا کبھی کسی کو شہد کی بوتل گلے میں لٹکا کے پھرتے دیکھا ہے؟ بولتے نہیں۔ تو کبھی پاؤ ڈیڑھ پاؤ کلونجی کوئی گلے میں لٹکا کے پھر رہا ہو؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے: قرآن، شہد اور کلونجی۔ تو جب ان چیزوں میں جب آپ شہد کی بوتل گلے میں لٹکا کے نہیں پھرتے، پتہ ہے کہ بھائی اس کو کھائیں گے، استعمال کریں گے تبھی شفا ملے گی، کلونجی کو بھی اسی طرح استعمال کریں گے شفا ملے گی، تو قرآن کو گلے میں لٹکانے، اللہ کے کلام کو گلے میں لٹکانے سے کیسے شفا ملے گی؟ کیونکہ اب شیطان کو بھی پتہ تھا کہ یہ باتھ روم کے چکر چاہے 10 لگوا دیں کلونجی کو، شہد کو، کوئی گناہ نہیں، لیکن جب یہ اللہ کے کلام کو بار بار باتھ روم میں لے کے جائیں گے، گلے میں پہن کے گالیاں دیں گے، الٹے سیدھے کام کریں گے، تو ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو کور کرواتے ہیں چمڑے میں۔ تو بھائی کور کروانے کے لیے بھی تو آپ موچی کے پاس جاتے ہو، جس سے وہ جوتے سیتا ہے اسی سے آپ کا اللہ کا کلام سی کے دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھا ایسا کرو کہ قرآن کے اوپر 100 کور چڑھاؤ اور اس کو باتھ روم میں رکھ کے آؤ۔ پھر میں پوچھوں گا کہ قرآن کہاں ہے، تو آپ کا جواب ہوگا کہ باتھ روم میں۔ تو اب اگر یہ تعویذ کے اوپر پھر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اگر وہ نہاتے ہوئے کبھی اتار کے کسی نے رکھ دیا، اتار کے ٹانگ کے چلے گئے، اور پھر کہیں جا کے انہوں نے دیکھا اپنے گلے میں تو تعویذ نہیں ہے، تو وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، جیسا توکل ہمیں اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج میں نے تعویذ نہیں پہنا۔ تو یہ عقیدہ خراب کرنے کے لیے تو یہ شیطان نے اس طرف لگایا کہ یہ اللہ کا کلام پہنے۔ پھر لوگوں نے اس کو آسان کام بنا لیا، فوٹو کاپیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ہندسے بنا کے رکھے ہوئے ہیں جن کی خود ان کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ پھر وہ ساری چیزیں لوگوں کے گھروں میں جب آ جاتی ہیں، گلے میں لٹکا کے پھر رہے ہیں۔ کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ شروع کے دنوں ایام میں جب ابھی دین اسٹارٹ ہوا تھا، تو ان کی زوجہ محترمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گلے میں تعویذ پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے اتار کے اس کو پھینکا اور فرمایا کہ عبداللہ کے گھر میں شرک۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری آنکھ میں چبھن ہوتی ہے، جب میں اس کو پہن لیتی تو ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اتار دیتی تو پھر چبھن ہونے لگ جاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کچوکے مارتا ہے، آپ پڑھ لیا کرو اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، بس ختم ہو جائے گا۔ وہ پڑھنے لگی، ختم ہو جاتا۔ اب
توجہ ساری ہٹا دی گئی ہے قرآن سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جادو جنات سے نجات کا طریقہ بتایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اور اس کو لگا دیا گیا کہ بالکل شارٹ کٹ کے اوپر بس گلے میں تعویذ پہن لو۔ بھئی اگر سورہ بقرہ ہی گلے میں پہن لو تو پھر تو یہ تو زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا، لیکن نعوذ باللہ ایسا کام نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے قرآن آ جاتے ہیں، اب قرآن سے بڑھ کے کون سی چیز ہے؟ بھئی وہ چمڑے میں لٹکا کے اگر گلے میں پہننے سے بندہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر یہ باقی کلمات کیا چیز ہوں گے؟ تو اس لیے اس چیز پہ بہت غور کرنا ہے، کیونکہ تعویذ اتنے ہو گئے اور تعویذ ایڈریس ہوتے ہیں شیاطین کے آنے کا۔ ٹھیک ہے جناب، ختم کرتے ہیں اس کو، اذان ہو گئی فجر کی، فی امان اللہ۔